دعویٰ غیر اللہ کا خیال، رسول سے محبت کا دعویٰ اس کے دشمنوں سے پیار، غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ ان کے دشمنوں سے تعلقات. مبارک ہو آپ کو، کیا شاندار محبت ہے. تاریخ عالم اس محبت کی مثال لانے سے قاصر تھی جس کو ہم نے پورا کر دیا. دوستو بات بڑی کڑوی ہے، حقیقت ہے. خانقاہ میں آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، کوئی محبت تو بن جائے. چاہے گھڑی کی طرح ہو جاؤ، گڑونچی کی طرح ہو جاؤ، ارے اس اونٹ ہی کی طرح ہو جاؤ جو جگہ نہیں چھوڑتا. کوئی ایک معنی تو ہو. نہیں صاحب اگر محبت یہ ہے تو صاحب ہم استعفیٰ دے رہے ہیں اس محبت سے. یہی حال ہے ہمارا. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج سارا عشق رسول، ساری محبت رسول، ساری محبت اولیاء یہ چند نعروں میں سمیٹ کے رہ گئی. خلاص چند نعرے. جو وہ نعرے لگا رہا ہے بہت بڑا عاشق رسول ہے صاحب، بہت بڑے محب رسول ہے. اور جو نہیں لگاتا وہ چاہے بیچارہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، وہ صاحب محب نہیں ہے. دوستو مقام لمحہ فکریہ ہے، غور کا مقام ہے. دو میں سے ایک چیز اختیار کرو، یا تو محبت کا نام بدنام مت کرو، کہہ دو ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے، ختم بات، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. نام بدنام مت کرو، صاف کہہ دو، دھوکہ مت دو بھائی، ہمیں محبت نہیں ہے. ہم نہ اللہ سے محبت کے اہل ہیں، نہ رسول سے محبت کے اہل ہیں، نہ غوث اعظم کی محبت کے اہل ہیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس سے باز آئے، ختم بات، کوئی جھگڑا نہیں ہے. پھر لغت والوں کو محبت کی کوئی ساتویں تعریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 6 تعریفیں کافی ہیں. یا تو یہ کر لو. اور اگر محبت کا دعویٰ کیا ہے، اگر عشق کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تعلق کا گمان ہے، اگر نسبت کا گھمنڈ ہے، تو یاد رکھو اس تعلق کی لاج رکھنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس محبت کی لاج رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس عشق کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے. دو میں سے ایک کام کروا کروں گا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی گلے بھی رکھے ہوا ہے دکان کے، وہی رشوت رکھی ہوئی ہے، وہی دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ترازو پہ اسٹیکر لگا دیے کم تول کے دے رہے ہیں. ارے ایک بات ہو تو کہا جائے. اور اسی رشوتوں میں سے، اسی دھوکہ دھڑی کے پیسوں میں سے 4 دن کی زندگی کے لیے عرس بھی کرا رہے ہیں اور میلاد بھی کروا رہے ہیں. یہ دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یا تو موم ہو جاؤ اور پگھل جاؤ، ختم کر دو اپنے وجود کو. ہماری کوئی خواہش نہیں یا رسول اللہ، جو آپ کی رضا وہ ہماری رضا، جو آپ کا کام وہ ہمارا کام، جو آپ کا عمل وہ ہمارا عمل، جو آپ کی خوشی وہ ہماری خوشی، ختم بات. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ بار نہیں اٹھا سکتے، اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو استعفیٰ دے دو، ختم. کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اس حساس ٹاپک کے اوپر بولنا اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں المرء مع من احب الیہ، بہت نعرے لگتے ہیں صاحب، بہت نعرے لگتے ہیں. حضور نے یقیناً فرمایا، اور بات یقیناً یہی ہے، حضور کا ارشاد 1001% درست، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. کتنے بھی اعمال ہوں، کچھ بھی ہو، حضور کی شفاعت اور رحمت الہی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. بے شک بے شک. مگر دوستو ذرا خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے محبت کے دعوے ہیں، جس کو آپ اپنا محبوب کہتے ہو اور جس کے نام کے نعرے لگا رہے ہو اور جس کی شفاعت کے آزرے پر گناہ کر رہے ہو، تمہارے ان اعمال کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اس کو اپنے رب کریم کے سامنے شرمندگی کا احساس ہو جائے. ڈرو اس دن سے مسلمانوں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے معاذ اللہ. درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اور سے قادری میں آئے ہو تو یہ محبت کا جام بھی لے جاؤ، یہ محبت کی چنگاری بھی لے جاؤ، اور اس شان سے لے جاؤ کہ اے پروردگار مدا ما مدا، جو کچھ ہوا سو ہوا. ہم محبت سے استعفیٰ دینے والے نہیں،
عشق کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تیری نسبت کو چھوڑنے والے نہیں، تیرے نیک بندوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم اپنی عادتوں کو چھوڑنے والے ہیں، اپنے کردار کو بدلنے والے ہیں، اپنے اعمال کو بدلنے والے ہیں. ہم راستہ نہیں بدلیں گے. جب قدم اس راستے پر ڈال دیا ہے، یہ محبت کرنے والوں کا راستہ ہے، یہ عشق والوں کا راستہ ہے، یہ عاشقین کا راستہ ہے. جب ایک مرتبہ اپنے شیخ کا دامن ہاتھ میں لے کر اس راستے پر قدم ڈال ہی دیا ہے تو اس پھر آخر تک جاؤ، سفر کرو. جس سے محبت کا دعویٰ ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اللہ کی رضا چاہو. حضور سے محبت کا دعویٰ ہے حضور کی رضا چاہو. غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ ہے غوث اعظم کی خوشنودی، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کا عمل، ان کی زندگی کو اپناؤ تو دعوے میں سچے ہوں گے. ورنہ یہ خالی کھوکھلے نعرے اور یہ محبت و عشق کے دعوے ممکن ہے دنیا میں کچھ دن کو کام آ جائیں، آخرت میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا. یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث غلول صحیح مسلم کے اندر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا کہ جس نے زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، جمع کرتا رہا. اس کا وہ مال ایک اونٹ کی شکل میں اس کے کندھے پر لاد دیا جائے گا. اس کا وہ مال جس نے زکوٰۃ نہ دی ایک اونٹ کی شکل میں اس کے کندھے پر لاد دیا جائے گا. وہ میرے پاس دوڑتا ہوا آئے گا. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. اور یا رسول اللہ اغیثنی، مجھے بچائیے یا رسول اللہ، یہ کیا بوال میرے سر پر لاد دیا گیا ہے. پتہ ہے کیا جواب ملے گا؟ انا لہا نہیں، وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے. ایک جواب ملے گا، میں تجھے نہیں پہچانتا، قد بلغت، میں تجھے یہ بات بتا چکا تھا، تجھ تک اللہ کا یہ حکم پہنچا چکا تھا کہ اللہ نے تیرے اس مال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا. دوستوں ڈرو اس وقت سے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری محبت کے کھوکھلے دعوے کل قیامت کے دن تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ان محبوبوں کی بھی رسوائی کا سبب بن جائے. معاذ اللہ رب العالمین. محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، محبت کرو رسول سے محبت کرو، اولیاء سے محبت کرو، محبت کرنے والوں سے محبت کرو، مگر ساتھ ساتھ ان کے راستے پر چلو، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کی خوشی حاصل کرو، ان کی ناراضگی حاصل نہ کرو. کوئی بھی وہ کام جو تمہارے محبوبوں کو پسند نہ ہو، جو ان کو ناپسند ہو، اس کی طرف بھول کر بھی نہ جانا. اور وہ کام جو ان کی خوشنودی کا باعث ہو، ان کی رضا کا باعث ہو، ان کو خوش کرنے والے ہوں. ایک عاشق صادق کو چاہیے کہ وہ ان پر مضبوطی سے گامزن رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی کر اللہ اور اس کے رسول، اس کے مقرب بندے، اس کے محبوب اولیاء کی محبت عطا فرمائے. ان کی محبت میں وارفتہ فرما دے، عشق میں سرشار فرما دے، اور ایسا سرشار فرما دے محبت جب سچی ہوتی ہے، عشق جب حقیقی ہوتا ہے، جب کھوکھلے دعوے نہیں ہوتے، تو عالم پھر یہ ہوتا ہے کہ امیر خسرو کی زبان میں تاکس نگویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ شیخ کی صورت کی طرح مرید کی صورت ہوتی ہے، شیخ کے کردار کی طرح کردار مرید کا بھی ہوتا ہے، شیخ کے عمل کی طرح عمل مرید کا بھی ہوتا ہے. شیخ کی صورت میں، اس کی سیرت میں، اس کی زندگی میں جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کا پرتو اس کے مرید پر پڑتا ہے، رسول کی سیرت کا پرتو اس کی امتی پر پڑتا ہے. یہ جب ہوتا ہے جب وہ سچی محبت کا دعوے دار ہو. تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے سچی محبت عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے. وہ عشق، وہ محبت جو کل قیامت کے دن سرخ روئی کا باعث ہو، سربلندی کا باعث ہو، عزت کا باعث ہو، اس کا برعکس نہ ہو. آمین اللہم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام.